صاحب، بھارت میں آج راہل گاندھی اور ان کی ہمشیرہ پریانکا گاندھی کو گرفتار کیا گیا، بعد میں ان کو رہا کر دیا گیا۔ وہ الیکشن کمیشن کے ضمن میں احتجاج کر رہے تھے اور اس سے پہلے ایک باضابطہ کیمپین کانگریس کی طرف سے لانچ کی گئی ہے۔ اب خود جا کے راہل گاندھی پریزنٹیشنز دے رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح جو الیکٹرانک ووٹنگ ہے اور جو طریقہ کار ہے بھارت کے اندر، وہاں کس سب دھاندلی ہو رہی ہے، مینپولیشن ہوتی ہے۔ حالیہ انتخابات میں کیسے جو ہے وہ بی جے پی کو نشستیں ملی۔ یہ تو ایک پہلو ہے، بٹ آن دی ادر سائیڈ آپ سمجھتے ہیں جو اس دن ساجد تارڑ صاحب بات کر رہے تھے کہ مودی کی جو حکومت ہے وہ 40 سے 60 دن کی مہمان رہ گئی ہے، اور انٹرنل پریشر اور ماحول اس طرح کا بن رہا ہے کہ نریندر مودی کو اب جو ہے وہ اقتدار کو خدا حافظ کہنا ہوگا؟ اچھا، اس کے واسطے دو پہلو ہیں۔ ہمیں ایک تو شکر گزار ہونا چاہیے نریندر مودی کا کہ ایٹ اے ٹائم دو واقعات نے کم از کم پاکستان کو یہ کہنے کے قابل کیا کہ انڈیا کے جو خاص طور پر پاکستان میں انڈیا کے گون گانے والے اور گیت گانے والے لوگ تھے۔ ہمارے الیکشن پہ تو ہمیشہ اعتراضات ہوتے ہیں، ہمیں بھی ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی ہوتے ہیں، باہر والے بھی کرتے ہیں، اندر والے بھی کرتے ہیں۔ انڈیا کے بارے میں ایک تصور تھا کہ جی کیا بات ہے، سب سے بڑا جمہوریہ، سب سے بڑی جمہوریہ ہے، اور الیکشن ہوتے ہیں، کئی ہفتے بعد رزلٹ آتے ہیں، کبھی کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ پتہ چلا کہ وہاں بھی اب ماشاءاللہ نہ صرف الیکشن میں دھاندلی ہوتی ہے بلکہ الیکشن کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے، مرضی کے نتائج حاصل کیے جاتے ہیں، اور اس کے باقاعدہ پھر ثبوت بھی چھوڑے جاتے ہیں جو راہل گاندھی لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اور ای وی ایم کے بارے میں جو ایک بات تھی کہ شاید وہ فول پروف سسٹم ہے، وہ تو ارشاد سے بڑا انٹرسٹنگ جو راہل گاندھی نے پیش کیا کہ ایک ووٹر ہے، وہ اس سے 4 حلقوں میں ووٹ کاسٹ کیا۔ اچھا، ایک تو ہمیں اس کا ہونا چاہیے کہ کم از کم کچھ نہ کچھ جو سب سے بڑی جمہوریت کے گن گائے جاتے تھے وہ بھی بس اس کا بھی کھانا خراب ہے۔ اور دوسرا جو یہ 4-5 دن کی جنگ ہوئی، اس نے بھارت کو جتنا ایکسپوز کیا ہے، بھارت کی فوج کو، بھارت کی حکومت کو، بھارت کی انٹیلیجنس کو، بھارت کی قوت کو، بھارت کی طاقت کو، بھارت کی سفارتی جو کامیابیاں تھیں، ٹیکنالوجی کو پتہ چلا کہ بس ایسے ہی ہے، پروپیگنڈے پہ سارا کام چل رہا ہے۔ انڈیا اور مون والی کہانی بڑی اچھا کھل کے آئی سامنے۔ اب راہل گاندھی کے ساتھ آج جو ہوا وہ یہ کہ وہ الیکشن کمیشن کی طرف جا رہے ہیں، وہ اپنا مدعا اس کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، کچھ ثبوت پیش کرنا چاہتے ہوں گے۔ اب راستے میں آپ اس کو گرفتار کر لیتے ہیں، اس کی بہن کو بھی گرفتار کر لیتے ہیں، تو گرفتار یا تو آپ پھر اس کو گرفتار کر کے رکھیں بھی، اگر آپ گرفتار کر کے رکھ نہیں سکتے، چھوڑنا ہی ہے گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد، تو صرف تو یہ کالا کی منہ پر ملنے والی بات ہے نا، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہوا۔ تو اب اس کے نتیجے میں کیا یہ شروع ہو گیا ہے عمل الیکشن کا مشکوک ہونا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مودی نے پہلے کے مقابلے میں تو خیر کم ووٹ لیے، کم سیٹیں لی، لیکن اس کا مطلب یہ بھی کم جو ہوا، یہ بھی کمی جو ہوئی، اس کے باوجود وہ ہارا ہے الیکشن اور مینیپولیٹ کر کے حکومت بنائی ہے۔ ایک سوال ہے ارشاد صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ بھارت کے انتخابات ہو رہے تھے اور اس کے بعد جب یہ نتائج آئے تو ہم نے اکٹھے بیٹھ کے پریس کانفرنس سنی تھی راہل گاندھی کی اور ان کا جو اپوزیشن اتحاد تھا اس کی۔ اس میں انہوں نے نتائج کو تسلیم کیا، نتائج کو تسلیم کرنے کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے، اور پھر یہ پچھلی جو 4-5 ماہ کی ٹرانزیشن ہے اس میں دھاندلی کا شور اس طرح بھارت پہ نہیں اٹھا اور دیگر ایشوز پہ بات ہوتی رہی۔ اب یہ اچانک بڑے آرٹیکولیٹ وے میں پرٹیکولرلی سٹیٹس کے ساتھ آ کے بھارتی الیکشن کمیشن کو ایکسپوز کرنا، اور ایسے ایکسپوز کرنا کہ وہ بات لگا بھی کھا رہی ہے، سمجھ بھی آ رہی ہے، کہیں یہ امریکہ کی ناراضی تو مودی کے آڑے نہیں آ رہی؟ نہیں، اب اس میں دیکھیں اس دن جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ مودی نے انتظامیہ کو استعمال کیا ہے، مودی نے دھاندلی کی ہے، یہ نہیں کہ اس دن دھاندلی کا الزام، ہاں البتہ اس نے کہا اس کے باوجود ہم الیکشن کے نتائج کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہم ملک کی جمہوریت کو تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن اب جس طرح سے مودی ایکسپوز ہوا ہے اور کمزور ہوا ہے نیشنلی اور انٹرنیشنلی،
تو ظاہر بات ہے کہ ایک اپوزیشن لیڈر کے طور پر وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ موقع ضائع نہیں جانا چاہیے. اب اس کے پیچھے امریکہ ہے نہیں ہے ابھی تک کوئی ایسے آثار نہیں ہے، لیکن CIA ایسے کام کرتی ہے. اور جب بھی کسی جگہ رجیم چینج کرنی ہو تو پہلے ظاہر بات ہے اس رجیم کے خلاف ایک فضا بنائی جاتی ہے، ایک ہوا بنائی جاتی ہے، اس کے الیکشن کو، اس کے انتخاب کو، اس کی حکومت کو بدنام کیا جاتا ہے. یہ تو طریقہ واردات ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا راہل گاندھی الیکشن کو مشکوک کر کے اور مودی کو اقتدار سے محروم کرنے کی جس منصوبے پر عمل پیرا ہیں اپوزیشن لیڈر کے طور پر، ان کا حق ہے. وہ کیا طریقہ ہوگا؟ کیا ان ہاؤس تبدیلی آئے گی اور BJP کا ایک وزیر اعظم آئے گا، اور کیا وہ BJP کا ایک نیا وزیر اعظم جو ہے وہ امریکہ کے سامنے کھڑا نہیں ہوگا یا امریکہ کی ہر بات مانے گا؟ ایک تو یہ ہے سینیریو. دوسرا یہ ہے کہ معاملات الیکشن کی طرف چلے جاتے ہیں، الیکشن ہی کو حل قرار یہ دیا زیادہ جاتا ہے. بڑی کامیابی ہو جائے گی اچھا، کانگریس یہ کی. کامیابی ہوگی کانگریس کی، لیکن اگر کانگریس کو اقتدار ملتا ہے اور امریکہ کے سہارے ملتا ہے تو کیا کانگریس اور راہل گاندھی یہ افورڈ کرتے ہیں کہ وہ اقتدار میں آنے کے بعد امریکہ کی شرائط پر کوئی معاہدہ کریں اور مودی کو اور BJP کو یہ کہنے کا موقع دیں کہ جی چونکہ ہم اپنے قومی مفاد کا تحفظ کر رہے تھے، ہم امریکہ کی کوئی بات نہیں مان رہے تھے، اس لیے ہمیں ہٹایا گیا اور ان کو لایا گیا. یہ ایک دوسرا سوال ہے. تیسرا یہ ہے کہ وہاں کی جو انٹیلیجنشیا ہے، وہاں کی جو پارلیمنٹ ہے، وہاں کی جو بیوروکریسی ہے، وہاں کی اسٹیبلشمنٹ ہے، کیا واقعی اپنا وہ ایک اس نے جو ایک بھرم بنایا ہوا ہے غیر جانبداری کا اور بڑی قوت کا اور سب سے تعلقات بنانے کا، سب سے فائدے اٹھانے کا، کیا وہ بھرم ختم کرنا چاہیں گے؟ یہ ایک اور سوال ہے. روس کے ساتھ تعلق توڑنا، ختم کرنا کوئی آسان نہیں ہے، کیونکہ ایک 78 سال کے تعلقات ہیں اور بہت سارے معاملات میں اس کا جو بزنس کمیونٹی ہے وہ بھی ریلائی کرتی ہے روس پر، اور اس کی جو بیوروکریسی ہے وہ بھی کرتی ہے، اور ان کی ٹیکنالوجی بھی. تو یہ سارے یہ چیزیں ہیں. لیکن اب ہمیں قدرت نے جو موقع پاکستان کو فراہم کیا ہے، سفارتی محاذ پر، دفاعی محاذ پر، سیاسی محاذ پر انڈیا کو کاؤنٹر کرنے کا، پاک چین تعلقات کو مضبوط کرنے کا اور اپنی اکانومی کو بہتر کر کے ہمیں ایک وقفہ مل گیا ہے. یہ سیاست بڑے جو جس وقفے کی ہم تلاش میں تھے کہ امن کا ایک ایسا وقفہ ملے جس میں اپنی اکانومی بہتر کر سکے ہم، وہ وقفہ ہمیں ملتا نظر آ رہا ہے، بلکہ مل گیا ہے. تو اب یہ ہماری صلاحیتوں پر ہے کہ ہم کس طریقے سے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور کس طریقے سے انویسٹمنٹ یہاں لاتے ہیں، یہاں ایک تجارت دوست ماحول بناتے ہیں، انویسٹر کو راغب کرتے ہیں. اور وہ جو مشکلات ہمیں بھارت دشمنی کی وجہ سے تھیں اور بھارت نے یک طرفہ پروپیگنڈا کر کے پاکستان کے خلاف پاکستان کا ایک امیج خراب کیا تھا، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم وہ مقاصد کیسے حاصل کرتے ہیں جو امن کے ماحول میں ہم حاصل کر سکتے تھے اور کریں گے انشاءاللہ. بالکل ٹھیک، درست بات سر.